ہم کشمیریوں کو بھی سوچنا ہے کہ ہم تک یہ اسلام کیسے پہنچا. میرے بھائیو، تمام کاشرن پزِ ونجنو کنو بوزن کہ ہم تک اسلام کی دولت، ہم تک کی اسلام کی دولت پہنچ جائے، اس کی فکر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور ممکن ہے تو یہ ذہنس مز سو نبی تو کس کن کر فکر. تو جواب، ہم کو جو اسلام کی دولت ملی ہے اللہ کا احسان، کچھ بزرگان دین کی قربانیاں، یہاں کے اس زمانے کے انسانوں کی خوش قسمتی، تم زمانے کے انسان سے اسلاف تہذ خوش قسمتی، خدا سنس مہربانی اور تمن اولیاء کرامن ہندس قربانی. ژور چیز چی، یہ تو تین چیزیں ہیں: اللہ کی عنایت، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کا فیصلہ، اولیاء کرام عبد الرحمن بلبل، شاہ ہمدان، ان دونوں کی قربانی جنہوں نے یہاں آ کر کے اسلام پہنچایا. اور یہ تم زمان کے اسلامن ہند خوش قسمتی، مسلمانوں کی خوش قسمتی. تین چیزیں ہو گئی، ٹھیک، جس ساری بیان کر کتاب میں مجھے لکھی علماء تشیح بیان کر پائی سے کروں بیان. مگر اس کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز ہے، وہ چوتھی چیز یہ علماء بھی یاد رکھیں گے اور عوام بھی یاد رکھے گی، وہ یہ ہے کہ ہم تک اللہ کا دین پہنچ جائے، اس کی فکر ہمارے اس محبوب آقا رحمت للعالمین جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی تھی. آپ گسے تو میں سوال پڑھ دو اور گسنتی کا سوال پڑھ دو. سوال تمہارے ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ بات کیسے کہی جا سکتی ہے جہاں تو یہاں تو 700 سال کے بعد اسلام آیا. اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اس کے 600-700 سال کے بعد اسلام آیا، تو ہمارے نبی کیسے ہماری فکر کی ہے؟ اس کی وجہ میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے کتاب میں پڑھا اور حسن اتفاق یہ ہے کہ میرے پاس کتاب موجود ہے، اور ایک کتاب نہیں کئی کتابیں موجود ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالی مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے، ذکر اللہ کر رہے تھے، نیند کی کیفیت طاری ہوئی، اور اسی نیند کی کیفیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ گئے. اس سے پہلے بھی ہوا تھا شاہ ہمدان کے بچپن میں. شاہ ہمدان سادات میں سے ہیں، اصلی سید حضرت حسین کے خاندان کے ہیں. بچپن میں حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالی نے خواب دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلندی پر ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کرام ہیں، شاہ ہمدان وہاں چڑھنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، بیٹا علی، شاہ ہمدان کا نام علی ہے، تو یہاں نہیں چڑھ سکے گا، پہلے فلاں بزرگ کے پاس جاؤ اور وہ تیری تربیت کریں گے تب تو یہاں پہنچ سکے گا. اور اس بزرگ کا نام بھی بتا دیا. صبح کو اٹھے ہیں، ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا یہ بزرگ کون ہے، معلومات کرتے کرتے بعد پتہ چلا کہ یہ فلاں بزرگ ہیں. ان بزرگ کا نام تھا سید سیف الدین محمود مزدقانی. بہرحال یہ روانہ ہو گئے، جب وہاں قریب پہنچے ہیں تو محمود مزدقانی کے خواب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، میرے خاندان کا میرا پیارا بیٹا تیرے پاس آ رہا ہے، اس لیے انتظار میں ہے. شاہ ہمدان آئے، جنہوں نے استقبال کیا، اور وہ مہمان بھی ہے اور ساتھ میں. تو پوچھا، آپ مہمان بن کر کے آئے ہیں طالب بن کر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا، حضرت میں مہمان بن کر نہیں آیا، میں طالب بن کر کے آیا ہوں. فرمایا، اگر مہمان بن کر آئے تو میں آپ کی جوتی میں خادم ہوں، اور اگر طالب بن کر کے آئے ہیں تو میں طالب بن کر رہنا پڑے گا. انہوں نے کہا، حضرت میں طالب بن کر کے آیا ہوں. فرمایا، پھر اب تو روحانی تربیت شروع ہو گئی، اور روحانی تربیت کے لیے بڑی مشکل زندگی گزروائی، بڑے سخت مجاہدے کروائے جو پرانے زمانے میں اولیاء اپنے مریدین سے کراتے تھے. بہرحال شاہ ہمدان ان مجاہدوں کے نتیجے میں قیمتی ہیرا بن گیا، اور ایسا ہیرا بن گیا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، سید السادات سالار عجم، دست او معمار تقدیر امم، داد علم و صنعت و تہذیب و دین. اب تک تیار ہو گیا. تیار ہونے کے بعد ابھی یہاں کشمیر کی طرف رخ نہیں کیا تھا، مراقبہ کر رہے تھے. اس مراقبے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب ہو کے فرمایا، یا ولدی اذهب انت الى کشمیر. سلام محمد رسول اللہ، سلام ان کے بارگاہ میں. خلاصۃ المناقب فارسی میں لکھی ہوئی کتاب ہے، کشمیر یونیورسٹی میں ہے، وہ چھپ بھی گئی ہے. فارسی میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، اس میں فارسی زبان میں لکھا ہوا ہے. فرزند مان بیروت کشمیر وہ مردم آرا مسلمان کن، بیٹا آپ کشمیر چلے جاؤ اور وہاں کے انسانوں کو اسلام کی دعوت دو.
تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے پلان بنایا کشمیر آنے کا. پہلے 2 آدمیوں کو بھیجا، اور یہ 2 آدمیوں کو اس لیے بھیجا کیونکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ اسلام پہنچا تو پہلے آپ نے 2 صحابہ کو بھیجا تھا وہاں، حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم. تو ٹھیک اسی طرح سے شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 قریب ترین رشتہ داروں جو بڑے صاحب علم تھے وہ آئے اور کشمیر کا دورہ کیا، یہاں کے سارے حالات ان کو پہنچائے، اور اس کے بعد پھر شاہ ہمدان تشریف لائے اپنے مریدین کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، اور یہاں کشمیر میں 2 سال انہوں نے قیام کیا. جب آئے تھے تو گنے چنے تھوڑے سے مسلمان تھے، اور جب واپس جا رہے تھے تو ہزاروں مسلمان تھے، اور ہر علاقے میں مسلمان ہی مسلمان تھے. کچھ کتابوں میں لکھا ہے 37,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام کلمہ پڑھا. کچھ کتابوں میں لکھا ہوا 50,000 کے لوگوں نے اسلام کے ہاتھ پر اسلام کلمہ پڑھا ہے. اور ان کی دعوت دینے کا اصول و طریقہ بھی بہت عجیب تھا، مجھے وہ بیان نہیں کرنا ہے. اس طرح سے شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس سے پہلے عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی نے روحانی تربیت کے نتیجے میں کشمیر بھیجا تھا. اس کا بھی لمبا واقعہ ہے. وہ مدینہ سے چلے ہیں تو ترکی پہنچے، ترکی سے چلے ہیں تو چائنا کاشغر پہنچے، کاشغر سے پھر کشمیر میں داخل ہوئے ہیں اور یہاں آ کر کے اسلام کی تبلیغ کی. اور عبد الرحمن بلبل کشمیر تشریف لائے ہیں. اس زمانے میں یہاں کا بادشاہ جس کا نام تھا رنچن، اس رنچن نے عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی آمد پر ان سے ملاقات کر کے اسلام قبول کیا رضامندی کے ساتھ. نہ کوئی تلوار چلی، نہ کوئی دھوکہ دیا گیا، نہ کوئی لالچ تھا، نہ کوئی پریشر تھا، بلکہ یہاں کے اس زمانے کے انسانوں نے جب دیکھا کہ ہم تباہ حال ہیں، نہ ان کا مذہب صحیح تھا، نہ ان کا کلچر صحیح تھا، نہ ان کی سوسائٹیاں صحیح تھی، نہ ان کا رہن سہن صحیح تھا، یہ تباہ حال انسان تھے، اور وہ انتظار میں تھے اللہ کا فیصلہ، ان بزرگوں کی قربانی، ان کی قسمت، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تربیت. اس کے نتیجے میں عبد الرحمن بلبل تشریف لائے تو بادشاہ مسلمان ہوا رنچن، اور وہ صدر الدین کہلایا. اور اس کے بعد پھر سلسلہ آگے چلتا رہا. مجھے کشمیر میں اسلام کی پوری تاریخ بیان نہیں کرنی ہے، نہ بیان کرنے کا یہ موقع ہے، نہ ضرورت ہے. میں تو سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ہم کشمیریوں کو بار بار سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا. اور پرانے بزرگوں تو بہرحال ٹھیک ہیں، یہ جو ہماری نئی نسل ہے، اور میں براہ راست نئی نسلوں کو خطاب کر کے کہنا چاہوں گا، نوجوانوں اچھی طرح سے سمجھو، اللہ نے تم کو نمبر 1 ایمان کی دولت عطا کی ہے، نمبر 2 کردار کی دولت عطا کی ہے، نمبر 3 صحت عطا کی ہے. ان تینوں چیزوں کی حفاظت کا عہد کر کے اٹھو. ایمان اور اسلام کشمیر میں کیسے داخل ہوا، کیا کیا حالات اس سے پیش آئے، اس کی تفصیلات صرف تاریخ کی کتابوں میں پڑھنی چاہیے. اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے، جو بھی لکھنا پڑھنا جانتا ہے، تحقیق کرو، معلوم کرو کہ اسلام کی دولت ہم تک کیسے پہنچی ہے. اور اگر وہ بزرگ نہ آئے ہوتے اور اللہ کا فیصلہ نہ ہوا ہوتا، یا اس زمانے کے ہمارے ان اسلاف نے انکار کیا ہوتا، تو ہو سکتا ہے آج تک ہم اسی کفر میں ہوتے. یہ تو سوچنے کی چیز ہے. اور کیوں نہیں سوچیں گے یہاں کے لوگ؟ اگر اللہ کی مدد نہ ہوئی ہوتی، نمبر 1، اگر وہ بزرگ نہ آئے ہوتے، 2، اگر یہاں کے ہمارے اسلاف نے ان کی ناقدری کی ہوتی اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا ہوتا اور وہ واپس نکل گئے ہوتے، تو نتیجہ یہ نکلتا کہ آج تک شاید ہم اسی کفر میں ہوتے، اسی شرک میں ہوتے، اسی گمراہی میں ہوتے. مگر اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا احسان ہوا. یا اللہ، ہم آپ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، اسلام کشمیر میں پہنچا، دیر سے پہنچا مگر پہنچا. ہم ان تمام بزرگوں کی رفعت درجات کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے.